کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں اس ایک خاص عنوان پر مدعو کرنے پر۔ رب العالمین صحیح کہنے اور صحیح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خالق کا خاص جو ہے وہ حق ہے، اور ایک خالق نے اپنی مخلوق کے توسط سے اپنا حق بھی قائم رکھا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا باڈی لینگویج میں جواب دینا چاہوں گا کہ کچھ رشتے ہیں جن رشتوں کو دی جا سکتی ہے، کچھ رشتے ہیں جنہیں نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو اوپر اور جو نیچے کے رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اوپر کے رشتے میرے والدین ہیں، والدین کے والدین ہیں، اور نیچے کے رشتے میری اولاد در اولاد، نیچے تک جتنی اولاد کی یعنی جو سلسلے چلیں گے میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مثلاً کی بات ہے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، اور اسی طرح سے بیٹی کو، پھر بیٹی کی بیٹی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیفٹ اور رائٹ اگر دیکھا جائے تو دائیں بائیں کے جو رشتے ہیں، یعنی جیسے میرے تایا چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجے ہیں، تو ان رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتوں سے ہٹ کر کچھ ایسے مطلب آپ یہ سمجھ لیں، کہہ لیں کہ ایسے خاندان ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ سادات کا یعنی سید ہاشمی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ علماء اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن اصل حکم جو شریعت کا ہم تک پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ مستحق ہیں تو اس کا متبادل یہ کہ ان کو یعنی ہدیے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اسی طرح سے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ جتنا بھی ضرورت مند ہو، غیر مسلم، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ویسے ہی نفلی صدقہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ویسے ان کو یعنی ان کے ساتھ مدد کی جائے۔ آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ رمضان المقدس میں رجحان زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا عموماً ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلم اور غیر مسلم کی تمیز بالکل بھی نہیں کرتے۔ غیر مسلموں کو بھی وہی زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہوتا ہے جو خالصتاً غرباء اور فقراء، غیر سید مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ اس حق کے اندر وہ غیر مسلموں کو بھی شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو مشکوک بناتے ہیں، خراب بناتے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کی درست ادائیگی بھی فرض ہے۔ نماز جیسے فرض ہے اس کی درست ادائیگی بھی فرض ہے، تو اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی درست ادائیگی بھی فرض ہے۔ ہمیں مسائل کو علماء سے سمجھ کر پھر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں اور کہاں ادا کر رہا ہوں۔ بالکل ایسے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ یہ کوئی قرآن حکیم کے اندر براہ راست 82 سے زائد مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے اس اہم اور عظیم الشان فریضے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں اس کی تشریح بیان کر دی۔ اسی میں ایک اور بات جس کی طرف توجہ رہنی چاہیے، جیسے ہم اپنے والدین جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے انہیں ہم نہیں دے سکتے، یعنی والدین اور دادا دادی، نانا نانی کو، بالکل اسی طرح جن کے جو ہم سے پیدا ہوئے یعنی ہماری اولادیں اور ان کی آگے اولادیں، ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ بالکل اسی طرح زوجین بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی میاں جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کو بند کر کے ان کے لیے اس نے سلوک کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کی مالی معاونت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ انہیں دیگر مدات میں، تحائف کی شکل میں، ہدیات کی شکل میں آپ جو ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، اس پر یقیناً ایک الگ اجر ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں ایک فرض عمل کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس لیے اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے وہ دی جانی چاہیے، تو قرآن حکیم اتنا کلام کامل ہے۔ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں اور اس مسئلے کے ذیل میں پڑھتا ہوں تو مجھ پر ایک عجیب خوشگوار حیرت جو ہے وہ مجھے گھیر لیتی ہے کہ قرآن حکیم نے کیسے جامع انداز میں انسانوں کی رہنمائی کی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے اور کن کو نہیں دینی، پرائرٹی لسٹ کیا ہوگی۔ قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 آیت کے اندر وہ ساری مدات بیان کر دی ہیں جن کے اندر جو ہے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اور ہماری ترجیحات کی پرائرٹی لسٹ کیا ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے معاشرے کے جو فقراء ہیں نا ان کو آپ نے تلاش کرنا، ان کو دینا۔ فقیر کون ہوتا ہے؟
جس کے ظاہر باطن سے لوگوں کو یہ خبر ہو کہ یہ اس کے پاس اس وقت کا اگر موجود ہے تو اگلے وقت کا موجود نہیں ہے، یعنی یہ اسباب میں اتنا چیلنجز کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے کہ اعلانیہ پورا معاشرہ اس کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور واقعتاً اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو پھر وہ فقراء کے ذیل میں آتا ہے، فرسٹ پرائرٹی وہ ہونی چاہیے۔ اچھا فدا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کے معاشرتی اور روحانی اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں معاشرتی طور پر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جب میں اپنا مال نہیں نکالوں گا، مال کی سرکولیشن نہیں ہوگی، ظاہری سی بات ہے جو میرا اپنا کاروبار ہے وہ بھی مان پڑتا چلا جائے گا، اور پھر اس طرح سے معاشرے کے اندر عدم توازن ہوگا، لوگوں کے اندر جب یعنی ضروریات کی طلب بڑھے گی اور ان کو درست طریقے سے ان کی مطلوبہ ضرورت نہیں پوری ہوگی تو چینہ چپٹی، چوری ڈکیتی اور وارداتیں یہ وجود میں آئیں گی، اور پھر اس کے روحانی طور پر جو اثرات ہوں گے، بے برکتی ہوگی اور بے سکونی ہوگی، بے چینی اور بے قراری ہوگی، اور اخروی طور پر تو انتہائی اللہ جل وعلا نے جو ہے وہ وعید سنائی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ جو سونے اور چاندی یعنی انہوں نے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی وہ سانپ بن کر ان پر چھوڑا جائے گا اور ان کو ڈسے گا، وہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ان چیزوں سے اس مال سے ان کو داغا جائے گا۔ کس قدر بھیانک سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی ہے، تو ہمیں اخروی سزا سے بھی ڈر کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دنیاوی طور پر یعنی جو بے برکتی اور بے چینی آئے گی اس بے برکتی اور بے چینی سے، بے قراری سے بچنے کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر کہ اللہ جل وعلا کا جس طرح نماز حکم ہے تو زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، تو ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر خالق کا حق بھی ادا کرنا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں معاشرے میں اگر سب زکوٰۃ ادا کریں اور کوئی اس سے غافل نہ رہے؟ جیسے میں نے پہلے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا، ایک تو یہ ظاہری انسانی عقل کی بنیاد پر فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ تین بڑے منفرد فائدے ہیں، تین بڑی منفرد بشارتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہمیں عطا کی ہیں۔ یعنی کہ رسول رحمت سے بڑھ کر کسی کی زبان سے سچی بات کہاں ہم سن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کر رکھی ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے بال کو پاک کر دیتی ہے، یہ سب سے بڑی خوبی اس کی ہے۔ پھر دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے زکوٰۃ، جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جائے اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور تیسری بات، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے مال میں برکت یقینی کر دی جاتی ہے۔